98 تک آپ ہی پڑھیے. سوال نمبر 97، کیا اس مسند پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات بیٹھ جاتے؟ جواب جی ہاں. سوال نمبر 98، ایک دفعہ اس مسند کے حوالے سے کیا اہم واقعہ پیش آیا؟ جواب، ایک دفعہ حضرت عبدالمطلب اپنی مسند پر تشریف فرما کے کہ آپ رضی اللہ عنہ کا ایک گہرا دوست جو کہ پادری تھا آپ کو ملنے کے لیے آیا اور توریت کے حوالے سے ایک نبی کی آمد کا ذکر کرنے لگا. تھوڑی دیر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف لے آئے تو پادری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں علامات نبوت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی پیشن گوئی کی. سبحان اللہ. جی حضرت ام ایمن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا نصیحت فرمائی؟ آپ نے فرمایا، اے ام ایمن، میرے بیٹے سے ایک لمحہ کے لیے بھی غافل نہ ہو، کیونکہ اہل کتاب کہتے ہیں کہ میرا بیٹا ہی اس امت کا نبی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، چھٹیوں سے پہلے جب ہم نے یہاں تک پڑھا تھا تو اگر آپ کو یاد ہو اس میں یہ تھا کہ آپ کے لیے خانہ کعبہ کے زیر سایہ ایک مسند جو ہے وہ بچھائی جاتی تھی جس پر آپ کی اولاد میں سے بھی کوئی بنا کے بیٹھتا نہ تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسند پر آ کے تشریف فرما ہو جایا کرتے اور حضور کو کوئی بھی منع کرتا نہ تھا. اس حوالے سے 98 جو کویسچن ہے اس میں یہ آیا ہے کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اسی مسند پر تشریف فرماتے ہیں کہ آپ کا ایک گہرا دوست جو کہ پادری تھا، پادری کسے کہتے ہیں نارویجن میں؟ پریسٹ، وہ آپ کو ملنے کے لیے آیا اور تورات کے حوالے سے ایک نبی کی آمد کا ذکر جو ہے وہ کرنے لگا، آپ کو اپنی معلومات شیئر کرنے لگا، اپنی انفارمیشن شیئر کرنے لگا کہ میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ ایک نبی جو ہیں وہ عنقریب دنیا میں تشریف فرما ہونے والے ہیں. جب وہ اس حوالے سے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باتیں کر رہا تھا کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر میں وہاں تشریف لے آئے، کیونکہ اس نے وہ پہلی ساری کتاب اس حوالے سے پڑھ رکھی تھی. جو ہی اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں ہی زیارت کی تو وہ فوری طور پر پکار اٹھا کہ یہی شخصیت ہے جو بڑے ہو کے نبی ہونے کا اعلان کرے گی. اور حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ وصیت فرما رکھی تھی، نصیحت فرما رکھی تھی. چونکہ حضرت ام ایمن آپ کو پتہ کون تھی؟ آپ نے پڑھا نا پیچھے، حضرت ام ایمن جو تھی وہ حضور علیہ السلام کو بطور خادمہ ملی تھی اپنے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے. سو یہ گھر کی خادمہ تھی اور لونڈی تھی، اور حضرت عبد المطلب نے انہیں بھی باقاعدہ تاکید فرما رکھی تھی کہ حضور علیہ السلام کا خاص خیال رکھیں، اور یہ فرما رکھا تھا کہ اہل کتاب یہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا ہی اس امت کا نبی ہونے والا ہے. یہ وہ بچپن کی گواہیاں ہیں جو حضور علیہ السلام کے بچپن مبارک سے تاریخ کے صفحات کے اندر موجود ہیں. نیکسٹ پڑھیے سوال 100. جی پڑھیے آپ. ذی یزن نے حضرت عبد المطلب کو دیکھ کر کیا پیشین گوئی کی؟ جی اس نے کہا کہ وہ ہستی جسے قیامت تک تمام عالم کی سرداری حاصل رہے گی، آپ اس کے دادا ہیں. سبحان سیف بن بس کریے ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں آپ پڑھیے. سیف بن ذی یزن کون تھا؟ یمن کا حکمران. جی آگے. سیف بن ذی یزن نے یہ پیشن گوئی کس بنا پر کی تھی؟ پرانی الہامی کتابوں کے مطالعہ کی بنا پر. ایک مطالعہ من مطالعہ پرانی الہامی کتابوں کے مطالعہ کی بنا پر جنہیں وہ عام لوگوں کو پڑھنے کے لیے بھی نہیں دیتے تھے،
اس بات کو سیف بن ذی یزن نے خود بھی تسلیم کیا تھا۔ جی سیف بن ذی یزن یہ کون تھا؟ بولیے کون تھا؟ یمن کا حکمران تھا۔ کس علاقے کا بادشاہ تھا یہ؟ یمن کے علاقے۔ اس نے حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ ملاقات کی تو آپ کو دیکھ کر، آپ کی زیارت کر کے اس نے کہا کہ آپ اس ہستی کے دادا ہیں جس کو قیامت تک ساری دنیا کی سرداری حاصل رہے گی۔ اس نے یہ پیشین گوئی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے کیسے کی تھی کہ ان کے ہاں بھی پرانی الہامی کتابیں، کہتے ہیں اس کا مطلب ہے آسمانی کتاب، الہامی کتابیں بتھیر کیا؟ آسمانی کتابیں، یعنی آسمانی کتابیں جو پرانی ان کے پاس چلتی آ رہی تھی صدیوں سے، اور اس نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس بات کو ایکسیپٹ کیا تھا کہ وہ پرانی کتابیں ہم پڑھنے کے لیے عام لوگوں کو نہیں دیتے، ہم نے اپنی کتب خانوں میں، ببلیوتھیک میں، اپنی لائبریریوں میں سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں، ہم لوگوں کو پڑھنے کے لیے نہیں دیتے، مگر وہ خود علم سے شغف رکھتا تھا، تو اس نے کہا کہ میں نے وہ پڑھی ہوئی ہیں، اس کے مطابق آپ دادا ہیں اور آپ کا وہ پوتا دنیا میں آئے گا کہ جس کو اللہ کل عالم کی سرداری عطا فرمائے گا اور قیامت تک کے لیے پھر ساری کائنات کا وہی سردار کہلائے گا۔ یہ حضرت عبد المطلب کو کہا تھا سیف بن ذی یزن نے، جو کہ یمن کا حکمران تھا۔ آپ پڑھیں گے محمد نما؟ پڑھیے۔ حضرت عبد المطلب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت ابو طالب کو کیا وصیت فرمائی؟ آپ نے فرمایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے اولاد سے بڑھ کر شفقت اور محبت سے پیش کریں۔ جی آگے آپ پڑھیے پیچھے۔ سوال نمبر 104، وفات کے وقت حضرت عبد المطلب کی عمر کیا تھی؟ جواب 110 سال۔ جی سوال نمبر 105، حضرت عبد المطلب نے کب وفات پائی؟ نمبر 8 عام الفیل، 8 عام الفیل۔ 8 عام الفیل۔ جی کیا تھی؟ 8 سال۔ جی جی ایک سوال حضرت عبد المطلب کی وفات پر مکہ مکرمہ کے تاجر برادری نے کس رد عمل کا اظہار کیا؟ جواب آپ کی وفات پر مکہ کے بازار کئی دن تک بند رہے۔ ماشاءاللہ۔ حضرت سیدنا عبد المطلب نے اپنے بیٹے حضرت ابو طالب کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی اولاد سے بڑھ کے شفقت اور محبت کا سلوک جو ہے وہ فرمائیں، کیونکہ جب حضرت عبد المطلب کا وصال ہوا تو آپ نے حضور علیہ السلام کو حضرت ابو طالب کے سپرد فرمایا تھا۔ حضرت عبد المطلب کا جب وصال مبارک ہوا تو آپ کی عمر مبارک تھی 110 سال، اور یہ سال کون سا تھا؟ 8 عام الفیل۔ عام الفیل کا کیا مطلب آپ کو یاد ہوگا؟ کیا مطلب اس کا؟ ہاتھیوں والا سال۔ کیا مطلب؟ عام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سال۔ عام کا کیا مطلب ہے؟ الف مدہ والا عام جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مینگو، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مینگو۔ اور جو عین الف اور میم کے ساتھ عام ہوتے اس کا مطلب ہوتا ہے سال اور ایئر۔ فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، فیل کسے کہتے ہیں؟ ہاتھی کو۔ وہ جو مشہور واقعہ رونما ہوا تھا کہ جب ابرہا نے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ معظمہ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی، اللہ کریم نے اس کے لشکر کو تباہ فرما دیا، تو اس سال کو عرب ہسٹری میں کیا کہتے تھے؟ بولیے کیا کہتے ہیں؟ یہ پہلے چیپٹر میں ہم نے پڑھا تھا، رویہ ہو جائے ساتھ ساتھ تو بہتر ہوگا۔ 8 عام الفیل کا کیا مطلب؟
کہ عام الفیل کو کتنے سال گزر چکے تھے؟ 8واں سال تھا اس واقعہ کو. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس سال پیدا ہوئے تھے؟ بولیے. فرسٹ عام الفیل. کس سال میں حضور کا میلاد مبارک ہوا؟ فرسٹ عام الفیل. عام الفیل کے پہلے سال یعنی جب وہ واقعہ ہوا تھا تو اس کے کم و بیش 50 دن کے بعد حضور علیہ السلام کا میلاد مبارک ہوا تھا. سو حضور علیہ السلام کے میلاد کا جو سال ہے اس کو عرب ہسٹری میں کہا جائے گا کہ پہلا عام الفیل تھا. وہ کون سا سال تھا؟ پہلا عام الفیل. اور 8 عام الفیل میں وصال فرما گئے حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سو اس وقت حضور علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی ہوئی؟ بولیے کتنی ہو گئی؟ 8 سال ہو گئی. اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی عظیم شان ہے کہ حضور علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو والد گرامی دنیا میں موجود نہ تھے. 8 سال عمر پاک ہوئی تو دادا جان جو آپ کے ظاہری طور پر کفیل تھے وہ بھی دنیا سے پردہ کر گئے. اور اس کے بعد چچا جان حضرت ابو طالب جو تھے انہوں نے آپ کی جو تھی وہ کفالت اور خدمت کا اعزاز حاصل کیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو جو بلند مقام و مراتب عطا فرمائے تھے اس میں اس بات کا یقینی طور پر اظہار ہے کہ اللہ کریم اپنی شان اور قدرت کی واضح نشانی بنا کے حضور کو دنیا میں بھیجا. دیکھیں نا ابھی 8 سال کے حضور پاک تھے تو دادا جان کا جو تھا وہ وصال ہو گیا. تو والدہ ماجدہ کا وصال کب ہوا تھا؟ حضور پاک کی کتنی عمر تھی؟ 6 سال. کتنی عمر پاک تھی؟ یعنی والدہ گرامی میلاد مبارک سے پہلے پردہ فرما گئے. والدہ مقدسہ 6 سال کی عمر میں دنیا سے پردہ کر گئی. آگے بڑا رشتہ تھا دادا جان کا 8 سال کی عمر مبارک میں وہ بھی دنیا سے پردہ فرما گئے. تو اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کو جو شان بلند اور مراتب دنیا میں عطا فرمائے وہ ساری دنیا کو دکھا دیے کہ ٹھیک ہے ظاہری اسباب کا بڑا جو ہے وہ اس کے اندر رول ہے مگر کائنات کو یہ خبر ہو جائے کہ ایک سبب ہوتا ہے اور ایک مسبب الاسباب ہوتا ہے. یہ اللہ کریم کی شان ہے کہ اس حالت میں اس نے حضور علیہ السلام کو جب ظاہری طور پر دنیا کے سہارے بظاہر کمزور ہوتے محسوس ہو رہے تھے آقا دو جہاں کو ایسی شان عطا فرمائی کہ ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی کائنات میں کسی کو ایسی شان عطا نہیں فرمائی. اور یہ واضح فرما دیا کہ اصل طاقت رب العالمین کی، اصل طاقت اور شان کون دینے والا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. سو حضرت سیدنا عبد المطلب جو ہے وہ آپ جو تھے وہ جب آپ کا وصال مبارک ہوا تو وہ دفن کیے گئے جنت المعلا میں. کس جگہ پہ دفن ہوئے؟ جنت المعلا، مکہ معظمہ کا جو مشہور قبرستان ہے. جنہوں نے زیارت کی ہے انہوں نے ضرور زیارت کی ہوگی. آپ کو پتا ہے ابھی ایک 4 دیواری ہے جو جنت المعلا میں جب کھڑے ہوں نا روڈ کے اوپر اس کی زیارت کریں تو روڈ سے جب کھڑے ہوں تو لیفٹ سائڈ پہ پڑتی ہے وہ 4 دیواری. اس کے باہر سبز رنگ کا گیٹ جو ہے وہ آج بھی لگا ہوا ہے. اس 4 دیواری میں حضور علیہ السلام کے آباء و اجداد کے جو ہیں وہ مبارک قبریں اس 4 دیواری کے اندر ہیں. مزارات ان کے وہاں پہ. ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مزار اقدس بھی وہیں پر ہے. حضور علیہ السلام کے سب سے بڑے شہزادے حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اقدس بھی وہیں پر ہے. ہم نے اپنی کتاب میں بھی اس کی بلڈیں جو ہے وہ مینشن کی ہوئی ہے. اسی طرح حضور علیہ السلام کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اقدس بھی وہیں پر ہے. دیگر بہت سارے مزارات خاندان بنو ہاشم کے حضور پاک کے خاندان کے اس 4 دیواری کے اندر جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ سردار تھے شہر مکہ کے اپنے قبیلے کے، جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کی وفات پر مکہ مکرمہ کا بازار کئی دن تک جو ہے وہ بند رہا تھا سوگ کے اندر. اتنی زبردست پرسنالٹی تھی آپ کی مکہ معظمہ کے لوگوں کے. نیکسٹ پڑھیے جی کن کی بات ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. جی جی سوال 111 حضرت ابو طالب کس مشہور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے؟
जवाब हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। حضرت ابو طالب کس مشہور صحابی رسول کے والد تھے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جی کھانے کے حوالے سے کون سی برکت ظاہر ہوئی؟ جب حضرت ابو طالب کے گھر والے آپ کے بغیر کھانا کھاتے تو ان کی پیٹ ہی نہیں بھرتا تھا، اور جب آپ ان کے ساتھ کھانا کھاتے تو وہ شکم سیر۔ حضور علیہ السلام کی جو برکتیں حضرت سیدنا ابو طالب کے گھر میں ظاہر ہوئیں، ان میں سے ایک برکت یہ بھی تھی کہ جب حضرت ابو طالب کے گھر والے حضور علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھاتے، کھانے میں حضور کو شریک کرتے، تو اس کھانے میں سب کا پیٹ بھر جاتا تھا۔ اور جب مجلس میں صرف حضور علیہ السلام موجود نہ ہوتے، بقیہ سارے گھر والے موجود ہوتے، تو وہ کھانا تو کھاتے رہتے، مگر کوئی بھی شکم سیر ہو کے پیٹ بھر کے کھانا نہیں تھا کھاتا، یعنی کھانا ان کی ضرورت سے ناکافی ہوتا تھا۔ جب حضور علیہ السلام اسی دسترخوان پر تشریف فرما ہوتے تو وہ کھانا سب کی ضرورت کے لیے کافی ہو جایا کرتا تھا۔ اس میں برکت جو ہے اللہ کریم عطا فرما دے۔ شکم کہتے ہیں پیٹ کو، ماگن کو، سیر کا مطلب ہوتا ہے جی بھر کے کھانا، شکم سیر یعنی پیٹ بھر کے کھانا کھانا۔ نیکسٹ پڑھیے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے معمول کے متعلق کیا بیان کرتی ہیں؟ آپ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھ کر آب زمزم کے کنویں پر تشریف لے جاتے اور چند بوند پانی پی لیتے، پھر جب وہ لوگ آپ کو کھانے کے لیے بلاتے تو آپ فرماتے کہ مجھے خواہش نہیں ہے۔ جی حضرت ابو طالب کے گھر قیام کے دوران جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھتے تو گھر والوں کو کیا محسوس ہوتا تھا؟ جب آپ سو کر اٹھتے تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ آپ کی مبارک آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے اور بالوں میں کنگھی کی ہوئی ہے۔ حضور علیہ السلام عام طور پر جب حضرت ابو طالب کے گھر میں صبح بیدار ہوتے تو گھر والوں کو آپ کو دیکھ کر یوں ہی محسوس ہوتا کہ آپ کی مبارک آنکھوں میں سرما جو ہے وہ لگا ہوا ہے، اور آپ کے سر مبارک کی زلفوں میں کنگھی بھی کسی نے کی ہوئی ہے۔ مراد یہ ہے کہ جب باقاعدہ جہاں اٹھتے تو جیسا عام انسانوں پر نیند کے آثار ہوتے ہیں، نیند کے آثار ہوتے ہیں، وہ آثار جو ہیں وہ حضور علیہ السلام پر ظاہر نہ ہوتے تھے، وہ آثار نیند حضور پر ظاہر نہ ہوتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام طور پہ ایسا بھی ہوتا کہ آپ صبح صبح اٹھ کے زمزم کے کنویں پر تشریف لے جاتے، وہاں سے خالی زمزم جو تھا وہ تھوڑا پی لیتے، تو پھر کافی دیر تک حضور پھر کھانا کھاتے نہ تھے۔ یہ عام طور پہ آپ کے معمولات میں ایسا تھا۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں ایک دفعہ وادی مکہ میں قحط پڑ گیا تو آپ کی دعا برکت سے بارش ہوئی اور قحط ختم ہو گیا۔ بتائیے یہ واقعہ کب پیش آیا؟ حضرت ابو طالب کے گھر قیام کے دوران۔ بتائیے یہ دعا مانگتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کھڑے تھے؟ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ایک لگا کر۔ جی اسی لائن پہ۔ کیا اس واقعہ کا ذکر اس دور کی کسی شاعر نے بھی کیا ہے؟ جی ہاں، اس واقعہ کو حضرت ابو طالب نے اپنے اشعار میں بھی بیان کیا ہے۔ حضور علیہ السلام جب حضرت ابو طالب کے گھر میں گئے، بچپن میں تو آپ کی عمر مبارک تھی 8 سال۔ یہ جتنے بھی واقعات ہیں یہ 8 سال کی عمر مبارک کے بعد کے، اور جو حضور علیہ السلام جوانی کی طرف جو تھا وہ آپ کا عمر مبارک مائل ہو رہی تھی، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا تو آقا دو جہاں کی جو شانیں اور عظمتیں جو ہیں وہ اہل مکہ پر ظاہر ہوتی جا رہی تھی۔ انہی عظمتوں میں ایک یہ بھی واقعہ ہوا کہ مکہ مکرمہ میں قحط پڑ گیا۔ قحط کہتے ہیں کہ جب عرصے تک کسی علاقے میں بارش نہ ہو تو بارش نہ ہونے کی وجہ سے زمین سے
پھل فصلیں کھانے والی چیزیں پھر پیدا صاف ظاہر ہے نہیں ہوتی ہیں، اور پھر خاص طور پر ان علاقوں میں. تو قحط پڑ گیا جب، تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی. حضور نے دعا فرمائی، اور دعا آپ نے اس حالت میں فرمائی کہ اس وقت آپ کی کمرے مبارک جو تھی وہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی. تو حضور نے خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کر تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل مکہ کو بارش عطا فرما دی. اور پھر اس واقعہ کو حضور علیہ السلام کی نسبت کے ساتھ جو اہل مکہ کو بارش عطا ہوئی، اس کو مکے والوں نے دیکھا، اور حضرت ابو طالب نے اس کو پھر اپنے اشعار میں اس کا باقاعدہ ذکر بھی فرمایا، نظم لکھ کر، شعر لکھ کر، نعت لکھ کر حضور علیہ السلام کی اس شان کو آپ نے جو تھا وہ بیان فرمایا تھا. جی سوال نمبر 118 کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکپن لڑکپن میں کوئی ایسا واقعہ بھی ظاہر ہوا کہ آپ نے زمین پر پھیری ماری ہو اور پانی کا چشمہ جاری ہو گیا ہو؟ جی ہاں. جی یہ واقعہ کہاں جائے؟ ریگستان. جی آپ نے آج تک زمزم شریف والا واقعہ تو سنا ہوا ہے جی. یہ واقعہ سیرت پاک میں بہت کم جو ہے وہ آپ نے سنا ہوگا، مگر یہ معتبر کتب کے اندر یہ واقعہ آیا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حالت سفر میں تھے. حضرت سیدنا ابو طالب جو ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ تھے، اور آپ کی یہ اوائل لڑکپن کی عمر مبارک تھی کہ حضور علیہ السلام ان کے ساتھ سفر میں تھے، اور دوران سفر شدت پیاس کی وجہ سے حضرت ابو طالب جو ہیں ان کی حالت غیر ہو گئی، پانی کی کوئی صورت دور و نزدیک موجود نہ تھی. سو جب حضور علیہ السلام نے دیکھا اپنے چچا جان کو کہ ان کی حالت بڑی سخت خراب ہو گئی ہے اور پانی ملنے کی کوئی بھی صورت جو ہے وہ اسباب کے تحت موجود نہیں دور و نزدیک، تو حضور علیہ السلام نے اس روایت کے مطابق حضور نے اسی زمین پر کھڑے کھڑے اپنی ایڑی مبارک زمین پر ماری. حضور نے ایڑی ماری تو اللہ کریم نے زمین سے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا. سو حضور علیہ السلام نے اس چشمے سے حضرت ابو طالب کو بھی پلایا اور خود بھی پیا. اور یہ واقعہ جو تھا یہ حضور کے لڑکپن میں ہوا جب کہ آپ ایک ریگستان میں سفر کر رہے تھے. اب بیٹے 2 منٹ بیٹھ جائیے، ابھی نماز پڑھ. جی سوال نمبر 121 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب کھانا شروع فرماتے ہیں تو کیا پڑھتے تھے؟ جواب بسم اللہ الاحد. حضور کیا پڑھتے تھے؟ بسم اللہ الاحد. جی نیکسٹ پڑھیے. کن کی بات ہے؟ یا حضور علیہ السلام کھانا ختم فرماتے تو کیا پڑھتے تھے؟ الحمدللہ. آپ اسی کو اسی مقام پہ ختم کر دیجیے.